وہاں کا جو ہے کمسن بچہ وہ بنیادی طور پہ ہمیں غیرت دلاتا ہوا نظر آتا ہے کہ اپنے ہاتھ میں پتھر اٹھا کر ایک ایسے شخص کے پیچھے دوڑتا ہے، ایک ایسے اسرائیلی کے پیچھے دوڑتا ہے، ایک ایسے فوجی کے پیچھے دوڑتا ہے۔ یہ جو آگ جو ہم سمجھ رہے ہیں نا آج فلسطینیوں پر لگی ہوئی ہے، خدا نہ خواستہ خاکم بدین یہ آگ ہماری طرف بھی آ سکتی ہے۔ اس کے بعد OIC اپنا علاج کر کے کہے گا کہ OIC یعنی اب جو ہے وہ OIC کریں گے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کریں گے۔ 3 لاکھ سے اوپر آپ سوچئے جو اس وقت اسرائیلی فوجی ہیں وہ باقاعدہ متعین کیے جا چکے ہیں جدید اسلحے کے ساتھ غزہ کے بارڈر کے اوپر۔ یہ کہ اتنی بڑی ہجرتیں 1 ملین کے قریب جو ہیں وہ ہجرتیں ہو رہی ہیں، لیکن کوئی سوال کرنے والا، کوئی بات کرنے والا نہیں ہے، سوائے بیانات کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تمام دیکھنے والوں کو جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ جو قیامت خیزی ناظرین اس وقت غزہ کی پٹی کے اوپر ہے، آپ اور میں اس کو الفاظ میں بیان کسی طور سے کر نہیں سکتے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ الفاظ آپ چن کے کہاں سے لائیں گے کہ وہ الفاظ ان 23 لاکھ نفوس کی داستان کو بیان کر سکیں جو اس وقت ہمارے سامنے مکمل طور پہ ہے بھی نہیں، اور اگر ہو بھی ہو تب بھی آپ اس قیامت خیزی کو کسی طور سے بیان نہیں کر سکتے۔ آج بڑی اہم ترین باتیں میں نے آپ سے کرنی، آپ نے میرے ساتھ جڑے رہنا ہے، کیونکہ دنیا کے سارے بدماش، دنیا کے سارے منافق، اور یوں کہہ لیجئے کہ جو سو کالڈ 2 نمبر انسانی حقوق کے سارے علمبردار ہیں، وہ سب کے سب وہ سارے چیمپئنز جو ہیں وہ اس وقت ایک جگہ مجتمع ہو چکے ہیں۔ یعنی صورتحال یہ ہے کہ وہ تمام قوتیں جو اسلام مخالف قوتیں ہیں، وہ تمام قوتیں جو اسلام کی دشمن قوتیں ہیں، وہ تمام قوتیں جو اسلام کو ختم کرنا چاہتی ہیں، برسر پیکار ہیں اسلام کے خلاف، وہ سب کی سب اس وقت ایک پیش پہ جمع ہو چکی ہیں۔ یعنی درندگی، سفاکی، وحشت، دہشت جو ہے وہ اپنے عروج پر ہے اس وقت غزہ کی پٹی میں۔ اور صورتحال یہ ہے کہ وہ سرزمین جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، وہ سرزمین جہاں بیت المقدس ہے، جہاں مسجد اقصی ہے، اس سرزمین کو برسوں سے مسلمانوں پر مکمل طور پر، فلسطینیوں پر مکمل طور پر تنگ کر دیا گیا۔ یعنی عالم یہ ہے کہ سارے جنگی قوانین ایک طرف ہیں اور اسرائیل کی غنڈہ گردی اور اس کی دہشت گردی اور اس کی بدماشی ایک طرف ہے۔ یعنی اقوام متحدہ مکمل طور پہ بیکار ہے، OIC مکمل طور پہ بیکار ہے، عرب لیگ مکمل طور پہ بیکار ہے۔ طاقت کا ننگا رقص اور عالم یہ ہے کہ اسلحے کی جنونیت جو ہے وہ پچھلے 10 دن سے اسرائیل کی اپنے عروج پر ہے، اور کوئی روکنے اور کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے صاحب۔ یعنی صاحب جو ہے اس وقت میٹنگ چل رہی ہیں، باتیں چل رہی ہیں، ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن اصل جو کام ہونا چاہیے اس پہ کوئی بھی جو ہے نہ توجہ کر رہا ہے نہ اس پہ کام کرنے کو تیار ہے۔ یعنی دنیا کی سب سے بڑی جیل اس وقت غزہ کی یہ 40 کلومیٹر کی پٹی بن چکی ہے۔ یعنی صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ 23 لاکھ فلسطینی مسلمان جو ہیں وہ اسرائیل کے ہاتھوں میں مکمل طور پر یرغمال ہو چکے ہیں، اور ان کو یہ نہیں پتا صاحب کہ وہ اس پٹی پر اب زندہ بھی رہیں گے کہ نہیں رہیں گے۔ یعنی 23 لاکھ جانیں جو ہیں وہ مکمل طور پر اسٹیک پر آ چکی ہیں۔ یعنی شمالی اسرائیل سے اس نے اناؤنسمنٹ کیا کہ جی 11 لاکھ نفوس کو جو ہے وہ فوراً اپنے گھروں کو چھوڑ کر، اپنے کاروبار کو چھوڑ کے، اپنی جگہوں کو چھوڑ کے جو ہے وہ اپنا ساؤتھ کی طرف، یعنی جو مصر کا بارڈر ہے، یعنی رفح بارڈر ہے، اس طرف جو ہے رفح کراسنگ کی طرف جو ہے وہ موو کر جانا چاہیے۔ یعنی اب سوچئے کہ اتنی بڑی ہجرتیں 1 ملین کے قریب جو ہیں وہ ہجرتیں ہو رہی ہیں، لیکن کوئی سوال کرنے والا، کوئی بات کرنے والا نہیں ہے، سوائے بیانات کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور صورتحال یہ ہے کہ وہ بھی انہوں نے چاروں طرف سے اس کو کارڈن آف کیا ہوا ہے۔ یعنی شمال آپ کو پتا ہے کہ اسرائیل سے اس کا جو ہے اپنا بارڈر ملتا ہے، بحیرہ روم جو ہے اس کے مغرب میں موجود ہے غزہ کے، وہاں پہ جو ہے اس کے بحری بیڑے کھڑے ہوئے ہیں، اور ابھی برطانیہ کے بحری بیڑے اور امریکہ کے بحری بیڑے اس میں داخل ہونے والے ہیں۔ اور یہ ساؤتھ کا معاملہ یہ ہے کہ رفح بارڈر جو ہے وہ بند کیا ہوا ہے مصر نے، تو اب بیچ میں جو جتنی بمبارڈمنٹ ہوئی ہے اس کی وجہ سے روڈز تباہ ہو چکے ہیں، تو ان کو ایکسس بھی نہیں مل رہا۔ تو یہ 23 لاکھ افراد جو ہیں ان کی جان پہ بنی ہوئی ہے کہ وہ کہاں پر جائیں، کس سے جا کے سوال کریں۔ یعنی آج اگر آپ دیکھیں غزہ کی پٹی کا عالم یہ ہو گیا صاحب، اس کی جو فضا ہے وہ مکمل طور پہ دھواں ہو چکی ہے۔ یعنی گولیوں کی تھڑتھڑاہٹ ہے، راکٹوں کی دھمک ہے، ہزاروں کی تعداد میں غزہ کی آبادی پر برستے ہوئے جو کلسٹر بم ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ اسرائیل کے جہازوں کی فضا سے جو ہے مطلب باقاعدہ، یعنی اسرائیل کے جو جہاز ہیں وہ غزہ کی فضا سے مطلب باقاعدہ جو بم برسا رہے ہیں، جو وحشیانہ طریقے سے بم برسا رہے ہیں اور میزائل برسا رہے ہیں، اس کی کوئی جو ہے مثال نہیں ملتی۔ صورتحال یہ ہو گیا کہ پانی بند، بجلی بند، کھانا بند، دوائیں مکمل طور پہ بند کر دی گئی ہیں، ہسپتالوں میں جو ہے جگہ مکمل طور پہ ختم ہو چکی ہے، بجلی نہ ہونے کی وجہ سے ہسپتال بند ہو رہے ہیں۔ عالم یہ ہو گیا ہے کہ زخمی جو ہیں وہ بلک رہے ہیں اور سسک کے مر رہے ہیں۔ یعنی میں ابھی ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا، آپ یقین مانیے میں تو حیران رہ گیا اور میرا دل دہل کے رہ گیا کہ 50,000 حاملہ خواتین طبی سہولیات سے اس وقت مکمل طور پہ محروم ہیں۔ یعنی اتنا بڑا انسانی المیہ جنم لینے والا ہے، خدا نہ خواستہ خاکم بدین، جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یعنی ہسپتالوں کا یہ عالم ہے کہ جو سپلائز
पूरे एक महीने में अस्पतालों में होती थी वो अब एक दिन में हो रही हैं। आप जरा तसव्वुर कीजिए कि सूरत हाल कितनी जो है नागुफ्ताबे हो चुकी होगी। यानी वो क़यामत खेजी साहब कि जिसके बारे में हम तसव्वुर अगर करना भी चाहें ना तो नहीं कर सकते, वो क़यामत खेजी इस वक्त गजा की पट्टी के ऊपर बपा हो चुकी है। ये जो हमारे सामने फिगर्स आ रही है ना कि साहब इतनी जो है वो शहादतें हो गई हैं, 2500, 2500, 3000 या 8, 9000, 10,000 जो जख्मी, नहीं 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 नहीं, मैं आपको दावे से बात कह रहा हूं, अल्लाह माफ करे। यानी सूरत हाल ये हो गई है कि ये शहादतें हजारों की तादाद में हो चुकी है। इसकी एक मिसाल आप ले लीजिए साहब कि एक तो ये कि दफनाने के लिए ज़ाहिर है मतलब जो इंतजाम नहीं है, दूसरा ये कि वो जो बच्चों के लिए जो आइसक्रीम लेके जो वैन्स वगैरह आती है ना, जो उनके कोल्ड स्टोरेज उसमें होते हैं, यानी अब लाशों को उसमें रखा जा रहा है। ये सूरत हाल हो चुकी है। यानी सोचिए साहब कि किस हद तक जो है वो इस वक्त एक अजीब सूरत हाल गजा की पट्टी के ऊपर बपा हुई है। यानी 3 लाख से ऊपर आप सोचिए जो इस वक्त इसराइली फौजी हैं वो बाकायदा मुतय्यन किए जा चुके हैं जदीद असलहे के साथ गजा के बॉर्डर के ऊपर, जो कि ज़मीनी जंग का किसी भी वक्त आगाज करने वाले हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 11 लाख के करीब नफूस जो हैं उन्होंने ज़ाहिर है मतलब एक वहशत और दहशत की तरफ जो है वो हिजरतों का सिलसिला शुरू कर दिया है। और एक और हैरान कुन बात, और जिसे कहूं कि मैं इंतहाई दर्दनाक बात जो है वो ये हुई है कि तकरीबन 10 लाख के करीब ऐसे लोग हैं, यानी 10 लाख 11 लाख के करीब ऐसे लोग हैं जो मुकम्मल तौर पे बेघर हो चुके हैं। आप जरा तसव्वुर कीजिए, ये मैं 10 अफराद की बात या 100 अफराद की बात या 1000 अफराद की बात, 10,000 की अफराद की बात नहीं कर रहा, 10 लाख से ऊपर लोग इस वक्त बेघर हो चुके हैं, मुकम्मल तौर पे बेघर हो चुके हैं। यानी उनके पास जो है ना कोई सही तौर से जमीन है ना सही तौर से आसमान है। यानी मासूम फलस्तीनी बच्चे जो हैं उनका आलम यह है कि कफन में लिपटे हुए उनके लाशें, उनके नोहे, उनकी आहो बुका, उनकी चीखो पुकार, उनके खून में रंगीन जिस्म, उनके कटे हुए जिस्म, उनकी पथराई हुई आंखें, उनकी यूं कह लीजिए कि अपना मुर्दार उम्मत को झिंझोड़ती हुई जो हिला देने वाली आवाजें हैं, माओ बहनों बेटियों की जो खून में लथपथ लाशें हैं, उनके अपने आंचल को फैला फैला कर किसी अयूबी की आमद की इल्तिजाएं हैं। यानी जवानों का, बुजुर्गों का जो जज्बा हुर्रियत है, जज्बा शौक शहादत है, अपने जज्बों की पुकार और पुकार के जरिए से उम्मत को जो ललकार है, मैं यकीन मानिए दिल हिला देने वाली ये सारी बातें जब देखता और पढ़ता हूं, अल्लाह जानता है कि समझ नहीं आता कि होने वाला बुनियादी तौर पर क्या। यानी कमसिन बच्चा वहां का जो है, कमसिन बच्चा वो बुनियादी तौर पर हमें गैरत दिलाता हुआ नजर आता है कि अपने हाथ में पत्थर उठाकर एक ऐसे शख्स के पीछे दौड़ता है, एक ऐसे इसराइली के पीछे दौड़ता है, एक ऐसे फौजी के पीछे दौड़ता है कि जिसके हाथ में असला है, जदीद असला मौजूद है। उस बच्चे को मालूम है कि मेरा पत्थर इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन उसके बावजूद उस नन्हे से मासूम से फलस्तीनी बच्चे के अंदर वो जो जज्बा शौक जहाद है और जज्बा शौक शहादत है वो उमड़ उमड़ के बतला रहा होता है और हमें बुनियादी तौर पर गैरत दिला रहा होता है कि देखो मैं हाथ में पत्थर लेकर भी इस जैसे ताकतवर शख्स को ललकार सकता हूं और इसके खिलाफ जो है खड़ा हो सकता हूं। लेकिन उम्मत मुकम्मल तौर पर इस वक्त जो है खामोशी इख्तियार की हुई। मैं हैरान हूं साहब, मैंने खबर पढ़ी और ज़ाहिर खबर चल रही है कि 18 तारीख को OIC का इजलास होगा। तो मैं ये सोच रहा था कि जब सब कुछ हो जाएगा, माज़अल्लाह सब कुछ हो जाएगा, यानी वो जैसे नेतन्याहू ने कहा था ना कि इसकी इब्तिदा हमास ने की है, इसकी इंतहा जो है बुनियादी तौर पे हम करेंगे, तो वो खुदा ना खास्ता जब वो इंतहा कर चुकेंगे और सारा सब कुछ मलिया मेट हो जाएगा खुदा ना खास्ता, उसके बाद OIC अपना इलाज करके कहेगा कि OIC यानी अब जो है वो OIC करेंगे, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करेंगे। यानी आप देखिए साहब कि इस वक्त जो है सारा तागूत एक तरफ हो चुका है। अमेरिका उसमें शामिल है, उसके अंदर ज़ाहिर है इसराइल तो मतलब है ही मौजूद, उसमें जो है अपना जर्मनी शामिल है, उसमें फ्रांस शामिल है, उसमें जो है बरतानिया शामिल है, उसमें हिंदुस्तान शामिल है, उसमें स्पेन शामिल है, उसमें इटली शामिल है, कई एक ममालिक शामिल है, एक पूरा नेक्सस बन चुका है। अच्छा, यहाँ पर चूंकि आपको पता है सूरत हाल ये हुई है कि लबनान भी जो है अब इसमें कूद गया, हिजबुल्लाह इसमें कूद गया है, शाम पर भी चूंकि अटैक किए हैं इसराइल ने, तो ज़ाहिर शाम भी जो अब रिटेलिएट करेगा। ईरान भी जो है मतलब इसमें इन्वॉल्व हुआ है और ईरान ने तो बहुत वाज़ेह तौर पे बात कर दी है, बहुत वाज़ेह तौर पे बात कर दी है कि अगर ये ज़मीनी जंग का आगाज़ इसने किया तो फिर जो है हम भी इसमें शामिल हो जाएंगे। और रशिया ने भी ये बात कह दी है कि अगर अमेरिका इसमें बाकायदा शामिल हो गया, और जैसे अमेरिका तो शामिल है क्योंकि बहरी बेड़े उसने भेज दिए, उसने अपनी जो है अपना जो फिजाई ताकत है वो भी भेज दी है, तो वो उतार रहा है। इसी तरह से बरतानिया जो है अपनी बहरी बेड़े जो उतार चुका है, तो अब रशिया ने भी कह दिया कि अगर ये होता है तो फिर हम भी कूद पड़ेंगे। तो ये ब्लॉक्स में जो है सूरत हाल जो है तब्दील होती जाएगी और ज़ाहिर ताकतवरों के ब्लॉक अलग हो जाएंगे, मुसलमानों के साथ दीगर जो मतलब ममालिक हैं उनके ब्लॉक्स अलग हो जाएंगे। तो आगे जाकर सूरत हाल क्या बनेगी, मुमकिन है ये आग जो है मजीद बढ़ जाए, मुमकिन है ये मशरिक वस्ता में माज़अल्लाह खुदा न खास्ता ये आग मजीद फैल जाए। लेकिन एक बात तो तय है कि हम बुनियादी तौर पर बीइंग मुस्लिम जो है
وہ کیا کر رہے ہیں، یہ بڑی اہم ترین بات ہے. یعنی آج صورتحال یہ ہو گئی ہے صاحب، ہمیں اب بھی جو ہے وہ غیرت نہیں آ رہی. ہماری صورتحال یہ ہے کہ اب بھی ہم خواب گاہوں میں مکمل طور پہ غفلت کی نیند سو رہے ہیں. اب بھی ہماری یہ حالت ہو گئی ہے کہ دنیا کی رنگینیوں کے اندر ہم مکمل طور پہ الجھے ہوئے ہیں. اب بھی ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اقتدار، کرسی اور حکومت کی ہوش میں ہم مبتلا ہیں. یعنی آپ دیکھ لیجئے نا، ہمارے لیڈرز کے بیانات جو ہیں وہ صرف رسمی بیانات، مذمتی بیانات ہیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے. ایک بات ذہن میں رکھیے، یہ جو عوامی ریٹیلیشن اس وقت آئی ہے نا، یعنی جو عوامی مذمت، یعنی جو لوگ باہر نکلے جس انداز سے پوری دنیا میں، یعنی آپ دیکھیں نا وائٹ ہاؤس کے سامنے بھی جو ہے وہ گورے جا کے کھڑے ہو گئے. پاکستان میں بھی بہت بڑی ریلی ہوئی ہے، ترکی میں، مصر میں، ایران میں، عراق میں، مختلف ممالک کے اندر، امریکہ میں، ایون سین فرانسسکو میں، اپنے نیو یارک کے اندر، واشنگٹن ڈی سی میں، ہر جگہ پہ جو ہے باقاعدہ فلسطینیوں کے حق میں ریلیز نکالی جا رہی ہیں. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب یہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ عوام خود جو ہے وہ ڈیزائن کرے گی اور ڈیفائن کرے گی کہ بنیادی طور پہ حکمرانوں کو اب کیا کرنا چاہیے. یعنی ہم اپنے مفادات کو اب بھی ترجیح دے رہے ہیں. اب بھی صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ ہم مکمل طور پہ عیاشیوں میں لگے ہوئے ہیں. اب بھی صورتحال یہ ہے کہ ہمیں اس بات کی فکر ہے، میں پاکستانیوں سے مخاطب کہ اپنا ملک، اپنی معیشت، ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہے. یاد رکھیے گا، یہ جو آگ جو ہم سمجھ رہے ہیں نا آج فلسطینیوں پر لگی ہوئی ہے، خدا نہ خواستہ خاکم بدین یہ آگ ہماری طرف بھی آ سکتی ہے. یعنی اب بھی ہم ایک دوسرے کا انتظار کر رہے ہیں کہ کون پہل کرے گا، کون آگے بڑھے گا. اور اب بھی صورتحال یہ کہ ہم نے مصلحت پسندی کا، ڈر کا اور خوف کا جو ہے وہ اوڑھنا باقاعدہ اوڑا ہوا ہے. یعنی وہ جو چادر ہے جسے آپ خوف کی چادر کہتے ہیں، اس خوف کی چادر کو ہم نے اوڑھا ہوا ہے. یعنی ہم ابھی تک اس خوف کی چادر کو اتارنے کو تیار نہیں ہے. ذہن میں رکھیے گا، دنیا اب واضح طور پر دو حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ حماس کی اور اسرائیل کی جنگ ہے، یہ حزب اللہ کی اور اسرائیل کی جنگ ہے. نہیں صاحب، آپ یہ غلط بات کر رہے ہیں. بات یہ ہے، یہ بنیادی طور پر کفر اور اسلام کا مسئلہ ہے. یہ آج سمجھ نہیں آئے گی بات، یہ آگے جا کے ضرور سمجھ آئے گی. ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم سب یہ مل کے کہیں گے کہ یہ کفر اور اسلام کا مسئلہ ہے. کیونکہ یہ جو پورا ایک صدی کے اندر یہودیوں نے یعنی ناجائز قبضہ کر کے جو کچھ بھی بویا ہے، اب بنیادی طور پہ یہ ریٹیلیشن کی صورت میں یہ فضا بنتی چلی جا رہی ہے. اور کوئی ایک وقت آئے گا کہ ہم سب سمجھ لیں گے اس بات کو کہ اسلام اور کفر کا واضح طور پر معاملہ ہے. یعنی ایک طرف وہ تمام قوتیں جو ہمیشہ ذہن میں رکھیے مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار رہی ہیں، آج بھی ایک ساتھ ہیں. اور دوسری طرف ستم بالائے ستم یہ ہے کہ اس ٹولے کے ساتھ یوں کہہ لیجئے کہ ہم مسلمان بھی کسی حد تک جو ہے کہیں نہ کہیں ان کے آگے دبے ہوئے بھی ہیں اور ان کے ساتھ ملے ہوئے بھی ہیں. یعنی عالم یہ ہو گیا کہ آج مسلمانوں کو ظالم بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. اٹھا لیجئے سارا انٹرنیشنل میڈیا، گوروں کا جتنا بھی میڈیا ہے، ہمارا میڈیا جو ہے ریسٹرکٹ کر دیا گیا ہے. صورتحال یہ ہے کہ صحافیوں کا رابطہ وہاں سے مکمل طور پہ، ظاہر چونکہ بجلی نہیں ہے تو ختم ہو گیا ہے. تو جو کچھ بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے وہ CNN سے، BBC سے، فاکس سے، دیگر جگہوں سے پتہ چل رہا ہے. الجزائر وغیرہ جو ہے وہ خبر دے رہا ہے. تو صورتحال یہ کہ ایک تو ہم بنیادی طور پہ مظلوم تھے، ہمیں ظالم بنا کر پیش کیا جا رہا ہے. دوسری بات یہ کہ چونکہ ہم کمزور ہیں تو طاقتور ہمیں جو ہے وہ ہر انداز سے استعمال کر رہا ہے. اکاؤنٹس پہ بڑا چیک ہے، لوگوں کے اکاؤنٹس کو بند کیا، سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو بند کیا جا رہا ہے. عالم یہ ہو گیا ہے کہ ہم ابھی بھی جو ہے اس بات کو سمجھنے کو تیار نہیں ہیں کہ ہم بظاہر تو تعداد میں بہت زیادہ ہیں، 57 ہیں، لیکن مجھے کہنے دیجئے صاحب کہ ہم جو ہیں وہ ابھی بھی بکھرے ہوئے ہیں. یعنی ہم سب جو ہیں وہ ایک نہیں ہیں بلکہ کئی ایک ہیں، اور وہ ایک ہیں اپنے مفاد کے لیے. یعنی وہ ایک ہو کر ہمارے خلاف برسر پیکار ہوئے ہیں. بظاہر صاحب یہ لگتا ہے کہ صورتحال اچھی نہیں ہے، اللہ رحم کرے. اور جو اسرائیل کا جو گول ہے، جو اس کا ٹارگٹ ہے، گریٹر اسرائیل کی کمپلیشن، جس میپ کی کمپلیشن کے لیے وہ دوڑ رہا ہے، اب وہ بہت تیزی سے دوڑنا شروع ہو گیا ہے. اگر اب بھی ہم نہیں سمجھیں گے خدا نخواستہ تو ہمارے ہاتھوں سے سب کچھ نکل جائے گا. اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے آواز اپنی سطح پر ضرور بلند کیجئے، ورنہ یاد رکھیے صاحب، یاد رکھیے خدا نخواستہ کل بروز محشر جو ہے اس کی جواب دہی بڑی مشکل ہو جائے گی. جتنا آپ پاکستان کے ہندوستان سے ہارنے پر مغموم ہوئے نا، جتنا پاکستان کے ہندوستان سے ہارنے پر مغموم ہوئے، اس کا تھوڑا سا غم بچا کے آپ فلسطینیوں کے لیے ضرور رکھ لیجئے گا. کیونکہ فلسطینی اس وقت بنیادی طور پر آپ کے منتظر ہیں. وہاں کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بچیاں اور وہاں کے معصوم بچے پکار کے آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، مسلمانوں کی طرف دیکھ رہے ہیں. بلکہ ان کا ایک عام سا بچہ جو ہے اپنے ہاتھوں میں پتھر اٹھا کے بنیادی طور پہ ہم سب کو غیرت دلا رہا ہوتا ہے اور یہ بتلا رہا ہوتا ہے کہ میں اسلحے سے لیس
ایک اسرائیلی فوجی کے سامنے کھڑے ہو سکتا ہوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اتنے پلپلے ہو چکے ہو اور اتنے کمزور ہو چکے ہو، اتنے خوفزدہ ہو چکے ہو کہ ہمارے لیے آواز تک نہیں اٹھا سکتے. لہٰذا جتنا ہمیں پاکستان سے، مطلب پاکستان کا ہندوستان سے ہارنے پر غم ہے نا، اس سے تھوڑا سا غم جو ہے، تھوڑا سا غم بچا کر ان کے لیے ضرور کر لیجئے گا جو اس وقت آپ کے منتظر ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.